حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر اور حضر میں رہے۔ نقل کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ایک نوجوان علقمہ نامی تھا، بڑا محنتی تھا، بکثرت صدقہ کرتا تھا۔ وہ سخت بیمار ہوا۔ اس کی بیوی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ میرا خاوند نزع کے عالم میں ہے، میرا خیال ہوا کہ آپ کو اطلاع کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال، حضرت علی، حضرت سلمان اور حضرت عمار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے فرمایا کہ علقمہ کی خیر خبر معلوم کرو۔ یہ حضرات وہاں پہنچے اور اسے لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تلقین کی، مگر زبان نہ چل سکی۔ قریب المرگ ہوا تو ان حضرات نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں بھیجا کہ اس کے حالات سے آپ کو اطلاع دے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے والدین ہیں۔ عرض کیا گیا والد تو فوت ہو چکا ہے، البتہ بوڑھی ماں حیات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال علقمہ کی والدہ کے پاس جاؤ، اسے میرا سلام کہو کہ اگر وہ چل سکتی ہے تو میرے پاس آئے، ورنہ انتظار کرے کہ میں اس کے پاس جاؤں۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر پیغام پہنچایا تو بڑھیا کہنے لگی میری جان آپ پر قربان، میرا حق ہے کہ خدمت عالیہ میں حاضر ہوں۔ چنانچہ عصا ٹیکتی ہوئی درباری نبوت میں حاضر ہوئی، سلام عرض کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئی۔ ارشاد فرمایا مجھے سچ مچ بتا، اگر تو نے نہیں بتایا تو وہی سے معلوم ہو جائے گا۔ یہ بتاؤ کہ علقمہ کیا عمل کرتا تھا؟ کہنے لگی کہ اتنی نماز پڑھتا تھا، اتنے روزے رکھا کرتا تھا، اور جو درہم پاس ہوتے صدقہ کر دیتا، نہ ان کا وزن معلوم ہوتا اور نہ ہی عدد۔ ارشاد فرمایا تیرے ساتھ اس کا معاملہ کیسا تھا؟ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس پر ناراض ہوں۔ فرمایا کیوں؟ کہنے لگی وہ میرے بجائے اپنی بیوی کو ترجیح دیتا اور میری نافرمانی کرتا تھا، اس کا کہنا مانتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں کی ناراضی نے ان کی زبان کو کلمہ شہادت سے روک رکھا ہے۔ پھر بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ بہت سی لکڑیاں جمع کر لاؤ، میں اسے آگ میں جلا دوں۔ بڑھیا کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لخت جگر کو میرے سامنے جلائیں گے، مجھے کیسے برداشت ہوگا؟ آپ نے فرمایا اے علقمہ کی ماں، اللہ تعالیٰ کا عذاب اس آگ سے کہیں زیادہ سخت اور دیر پا ہے۔ اگر تجھے یہ پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے تو اس سے راضی ہو جا۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اسے نماز اور صدقہ فائدہ نہیں دے گا جب تک تو اس پر ناراض رہی۔ بڑھیا دونوں ہاتھ اٹھا کر کہنے لگی یا رسول اللہ میں آسمان والے خدا کو، آپ کو اور حاضرین مجلس کو گواہ بناتی ہوں کہ میں علقمہ سے راضی ہوں۔ آپ نے فرمایا بلال ذرا جا کر دیکھو علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ لا الہ الا اللہ پڑھنے لگا ہے کہ نہیں؟ ممکن ہے اس کی ماں نے میری شرم کی وجہ سے ایسا کہا ہو اور دل سے نہ کہا ہو۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ دروازے پر پہنچے تو علقمہ کو لا الہ الا اللہ پڑھتے سنا۔ اندر جا کر بتانے لگے
کہ علقمہ کی والدہ سے ناراضی نے اس کی زبان کو شہادتی توحید سے روک رکھا تھا اور اس کی رضامندی نے زبان کو جاری کر دیا۔ چنانچہ علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی دن فوت ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس کے غسل اور کفن کا انتظام فرمایا، نماز جنازہ پڑھائی، پھر قبر کے کنارے کھڑے ہو کر فرمایا، اے مہاجرین و انصار، جو شخص اپنی بیوی کو اپنی والدہ پر ترجیح دیتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور اس کے فرائض اور نوافل کچھ بھی قبول نہیں ہوتے۔